فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کیس کی سماعت کے لیے 9 رکنی بینچ ٹوٹنے کے بعد نیا بینچ تشکیل۔ سماعت کا بھی دوبارہ آغاز۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس سردار طارق مسعود نے 9 رکنی لارجر بینچ کی تشکیل پر اعتراض کیا اور بینچ سے علیحدہ ہو گئے، جس پر چیف جسٹس نے 7 رکنی بینچ تشکیل دیا۔ سماعت کے آغاز پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کہنا تھا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا فیصلہ ہونے تک ہر بینچ غیر قانونی ہے، اس بینچ کو بینچ نہیں مانتا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے دوبارہ سماعت پر کہا کہ میں ایک درخواست گزار جواد ایس خواجہ کا رشتہ دار ہوں، اگر کسی کو میری بینچ میں شمولیت پر اعتراض ہے تو ابھی بتا دیں، جس پر اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان نے کہا کہ ہمیں آپ پر کوئی اعتراض نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور مینیجنگ ڈائریکٹر IMF کے درمیان فرانس میں ملاقات۔ وزیر اعظم نے قرض پروگرام کے تحت فنڈز جلد جاری ہونے کی امید ظاہر کر دی۔ شہباز شریف اور IMF کی MD کے درمیان ملاقات میں پاکستان اور IMF کے درمیان تعاون پر بھی بات چیت کی گئی۔ شہباز شریف نے پیرس میں نیو گلوبل فائنینشل پیکٹ اجلاس کے موقع پر کہا کہ نویں اقتصادی جائزہ کے تحت تمام پیشگی اقدامات مکمل کر چکے ہیں۔ پاکستان IMF کے ساتھ وعدوں کے مطابق ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ امید ہے پاکستان کے لیے مختلف فنڈز جلد جاری کر دیے جائیں گے۔ 9 مئی کو ہنگامہ آرائی کیسز میں عدالت پیش نہ ہونے پر شاہ محمود قریشی اور اسد عمر کو کل تک کے لیے مزید مہلت مل گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس ارباب محمد طاہر نے PTI کے سابق وفاقی وزراء شاہ محمود قریشی اور اسد عمر کی تھانہ ترنول میں درج مقدمات میں ضمانت کی درخواستوں پر سماعت کی۔ عدالت نے وکیل کی جانب سے شاہ محمود قریشی اور اسد عمر کو کل تک پیش ہونے کی مہلت دینے کی استدعا منظور کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی، جبکہ پشاور ہائی کورٹ نے شاہ محمود قریشی اور اسد عمر کی 1 روزہ راہداری ضمانت منظور کر لی۔ دونوں رہنماؤں کو کل تک گرفتار نہ کرنے کا حکم بھی دے دیا گیا۔ لیا راضی اسکینڈل میں اینٹی کرپشن نے چیئرمین PTI کو تیسری بار طلب کر لیا۔ ترجمان اینٹی کرپشن کا کہنا ہے کہ چیئرمین PTI کو پیش ہونے کے لیے آخری موقع دیا گیا ہے، اگر آج پیش نہ ہوئے تو قانون کے مطابق کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ ترجمان کے مطابق سابق وزیر اعظم کی بہن اور بہنوئی کو بھی آج اینٹی کرپشن ڈیرہ غازی خان میں طلب کیا گیا ہے۔ اینٹی کرپشن کی جانب سے طلبی کا نوٹس کل زمان پاک کی رہائش گاہ پر چسپاں کیا گیا تھا۔ ختیجہ شاز، یاسمین راشد اور اعجاز چودھری کی درخواست ضمانت خارج، دیگر 29 ملزمان کی ضمانت منظور ہو گئی۔ ATC لاہور کے جج اعجاز احمد بٹر نے مختلف درخواست ضمانت پر فیصلے جاری کر دیے۔ عدالت نے جناح ہاؤس جلاؤ گھیراؤ کیس میں ختیجہ شاہ اور فہمیدہ بیگم کی درخواست ضمانت خارج کر دی۔ یاسمین راشد کی درخواست عدم پیروی اور اعجاز چودھری کی عسکری ٹاور حملہ کیس میں درخواست ضمانت واپس لینے کی بنیاد پر خارج کر دی گئی۔ یونان کے بعد اسپین میں بھی کشتی الٹنے کا ایک اور واقعہ۔ اسپین کے کینری جزیرے پر کشتی ڈوبنے کے نتیجے میں 30 سے زائد تارکین وطن کی ہلاکت کا خدشہ۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق کشتی ڈوبنے کے واقعے کی اطلاع تارکین وطن پر نظر رکھنے والی 2 تنظیموں الارم فون اور واکنگ بارڈر نے دی، جن کے مطابق تارکین وطن کو لے جانے والی کشتی میں 59 افراد سوار تھے۔ واکنگ بارڈر کے ترجمان نے ٹویٹر پر جاری بیان میں بتایا کہ اسپین کے قریب کشتی حادثے میں 39 افراد ڈوب گئے، جبکہ امدادی کارروائیوں میں تعاون کرنے والی تنظیم کا کہنا ہے کہ کشتی حادثے میں 35 افراد لاپتہ ہیں۔ سرکاری ملازمین کے لیے عید سے قبل تازہ ہوا کا جھونکا۔ وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ سرکاری ملازمین کو جون کی تنخواہ، الاؤنسز اور پینشن کل تک ادا کر دی جائیں گی۔ وزارت خزانہ نے کنٹرولر جنرل آف اکاؤنٹس کو ادائیگی کے لیے انتظامات کی ہدایت کر دی۔ اکاؤنٹنٹ جنرل پاکستان ریونیو اور ملٹری اکاؤنٹنٹ جنرل کو بھی مراسلہ جاری کر دیا گیا۔ PIA نے عید الاضحیٰ پر کرایوں میں کمی کا اعلان کر دیا۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ PIA کی اندرون ملک پروازوں کے ٹکٹس پر عید کی چھٹیوں میں مسافروں کو 10% رعایت حاصل ہوگی۔ یہ رعایت 30 جون اور 1 جولائی کو نافذ العمل ہوگی۔ ترجمان PIA کے مطابق مسافر رعایتی ٹکٹ فوری طور پر جاری کرا سکتے ہیں۔ گیس بحران ٹلنے کی امید پیدا ہو گئی۔ قطر سے منگوائے گئے LNG کارگو پاکستان پہنچ گئے۔ سوئی صدرن ذرائع کے مطابق سمندری طوفان کی وجہ سے LNG کارگو تاخیر سے پاکستان پہنچے۔ یہ LNG سسٹم میں شامل ہونے سے گیس بحران ٹل گیا اور پاور، کھاد سمیت تمام صنعتوں کی گیس مکمل بحال کر دی گئی ہے، جبکہ گھریلو صارفین کے لیے بھی گیس کا پریشر بہتر ہو رہا ہے۔ سوئی ناردرن حکام کا کہنا ہے کہ اس وقت گیس کے شارٹ فال کا سامنا نہیں ہے۔ ٹیل اینڈ اور پرانی لائنوں والے علاقوں میں گیس کی کمی انفرادی مسئلہ ہے۔ گرمی سے نجات کب ملے گی؟ محکمہ موسمیات نے ملک میں آئندہ 2 روز تک گرمی کی شدت میں مزید اضافے کی پیش گوئی کر دی۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ اسلام آباد میں بھی موسم شدید گرم اور مرطوب رہے گا۔ لیا، ڈیرہ غازی خان، ملتان اور بہاولپور میں جھکڑ چلنے کی توقع ہے۔ دوسری جانب خیبر پختونخوا اور سندھ کے بیشتر اضلاع میں موسم شدید گرم رہے گا۔ گلگت بلتستان اور بلوچستان کے اکثر مقامات پر موسم گرم اور خشک رہے گا۔
ایشیا کپ کے لیے ہائیبرڈ ماڈل کو ACC نے قبول کر لیا، اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ چیئرمین PCB کے امیدوار ذکا اشرف کے بیان پر ایشین کرکٹ کونسل کا رد عمل بھی آ گیا۔ ACC کی جانب سے ایشیا کپ کے لیے منظور شدہ ہائیبرڈ ماڈل سے متعلق پریس کانفرنس میں ذکا اشرف نے کہا تھا کہ میں نے ہائیبرڈ ماڈل کو پہلے ہی مسترد کر دیا تھا۔ پاکستان کے ساتھ ہائیبرڈ ماڈل ناانصافی ہے، پاکستان کو مکمل ایشیا کپ کی میزبانی کرنی چاہیے۔